काब स्कूल फॉर दी ब्लाइंड आज़ाद कश्मीर में बसारत से महरूम बच्चों के लिए कायम सबसे बड़ा तालीमी इदारा है जो नाबीना बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करके उन्हें माशरे का कारामद शहरी बनाने के अजीम मिशन पर अमल पैरा है। आकाब स्कूल फॉर दी ब्लाइंड के प्रिंसिपल और इदारे के रूह रवां प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब खुद पैदाइशी तौर पर बीनाई से महरूम होने के बावजूद नाबीना अतफाल के लिए बरतानिया में आबाद ओवरसीज़ के ताउन से अजीम स्कूल कायम कर दिया। इस बारे में नुमाइंदा खुसूसी दुनिया न्यूज़ अरशद चाल की रिपोर्ट देखिए। अकाब स्कूल फॉर दी ब्लाइंड आज़ाद कश्मीर में बसारत से महरूम बच्चों के लिए कायम सबसे बड़ा तालीमी अदारा है जो नाबीना बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करके उन्हें माशरे का कारामंद शहरी बनाने के अजीम मिशन पर अमल पैरा है। 2000 में अकाब स्कूल फॉर दी ब्लाइंड की बुनियाद रखी गई। इस इदारे की अचीवमेंट्स पे अगर बात की जाए तो इस इदारे से सैकड़ों तलबा फारुगुल तहसील होने के बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम हैं। अकाब स्कूल फॉर दी ब्लाइंड के प्रिंसिपल और अदारे के रूह रवां प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब खुद भी पैदाइशी तौर पर बेनाई से महरूम हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस महरूमी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और एक ऐसे माशरे में जहां इंसान अपने तमाम एज़ा और मुकम्मल हवास के साथ भी जब मैदान अमल में निकलता है तो कदम कदम पर मुश्किलात और परेशानियां इसकी मुंतज़िर होती हैं। इस माशरे में एक नाबीना शख्स ने अज़म, हौसले, हिम्मत और कमिटमेंट की ऐसी मिसाल कायम की कि जिसकी नज़ीर तलाश करना मुश्किल है। इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर निगाह डालें तो कामयाबियों और कामरानियों से भरी पड़ी है। पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी और स्पेशल एजुकेशन और आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से इस्लामियात में मास्टर्स करने के बाद इस वक्त आज़ाद कश्मीर की अजीम और कदीम दरसगाह गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर में अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद हैं। प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब की अजमत, हौसले और हिम्मत की दास्तान इनकी ज़ाती कामयाबियों पर ख़त्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कामयाबियों से हमकिनार करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अब आज़ाद कश्मीर के नाबीना बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करके उन्हें माशरे का कारामंद हिस्सा बनाएंगे। इल्म, शनाख्त और रोजगार को अपनी जदोजहद का महवर मरकज बनाकर उन्होंने एक बच्चे और एक उस्ताद से किराए की इमारत में अकाब स्कूल फॉर दी ब्लाइंड्स की बुनियाद रखी और आज खालिकाबाद के मकाम पर अकाब कम्प्लेक्स में तकरीबन 150 से ज़ायद बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया। अकाब स्कूल फॉर दी ब्लाइंड के रूह रवां प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब की अजीम खिदमात के इतराफ में इनको हुकूमत पाकिस्तान की जानब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। इनको ये एजाज़ इनकी नाबीना बच्चों की तालीम और तरबियत और नाबीना अफराद की फलाह बहबूद के लिए खिदमात के सिले में सदर पाकिस्तान की जानब से दिया गया। प्रोफेसर इलियास अयूब साहब इस इदारा के बानी सदर हैं और जितनी भी इदारे की फ़ंडिंग है ये यहाँ के मुहैयर हज़रात के तावन से चल रही है और लेकिन इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो हमारे इंग्लैंड के मुखैर हज़रात जितने बहन भाई ताउन करते हैं उन अंधेरों में भटकने वाले नाबीना अफराद की ज़िंदगी बदलने की अहम चाबी तालीम है और जहां ब्रेल सिस्टम के तहत तालीम दी जाती है जो नाबीना अफराद की ज़िंदगी यकसर बदल कर रख देती है। ब्रेल 6 डॉट का फार्मूला है जिसके ज़रिए बच्चे ब्रेल सीखते हैं। ब्रेल सिस्टम उभरे हुए हरूफ को पढ़ने का एक तरीका है जो नाबीना अफराद के लिए ईजाद हुआ। यह हरूफ को छू कर पढ़े जाते हैं। दरअसल ये हरूफ नहीं होते बल्कि 6 लफ्ज़ों की मदद से हरूफ की और हिंसों की अलामतें बनाई जाती हैं। हरफ शनासी का ये तरीका पेरिस के एक उस्ताद लुई ब्रेल ने 1834 में ईजाद किया। मेरा नाम आमिना बीबी है। मैंने अकाब स्कूल से मैट्रिक किया था और उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली BS इंग्लिश किया है और पिछले 1 साल से एज़ टीचर मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ।
ہمارا جو بریل سکھانے کا پروسیجر ہے اس میں بریل سب سے پہلے میں یہ بتا دیتی ہوں بریل ہوتی کیا ہے. بریل کے 6 ڈاٹس ہوتے ہیں, 1 to 6 انگلش میں, اور اردو میں بھی اسی طریقے سے 1 سے 6 تک ڈفرینٹ الفابیٹس اور حروف تہجی کے ڈفرینٹ ڈاٹس ہوتے ہیں. نرسری سے لے کے 8 کلاس تک وہ فریم اسٹائلس سے اپنے نوٹس بناتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اسے ایک ٹائپ رائٹر دیتے ہیں جسے بریل پرکن بولتے ہیں, اور پھر وہ اس کے اوپر اپنے جو ہے وہ نوٹس بناتے ہیں. واقعی بچے دیکھ کے نہیں پڑھتے ہیں, سن کے پڑھتے ہیں. تو ہم لوگوں کو, چونکہ میں یہاں پہ میتھ پڑھاتی ہوں, تو یہاں پہ بچوں کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. میتھس کے اسٹیپس بتائے جاتے ہیں اور فارمولے ان کو پہلے یاد کروائے جاتے ہیں, پھر ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو جو ہے نا کام کروایا جاتا ہے. اور جب بچہ ہمارا 10th کلاس تک پہنچتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ آگے معاشرے میں کہیں پہ بھی جا کے کسی بھی ادارے میں وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ. جی بالکل. جب میں چھوٹا تھا تو میرے سے یہ جو عام بکس ہوتی ہیں یہ پڑھی نہیں جاتی تھی, بہت مشکل سے پڑھتا تھا. تو میں پیچھے اسکول میں پڑھتا رہا ہوں کچھ عرصہ, لیکن مجھے بعد میں بہت مشکل ہوئی, میں نہیں پڑھ سکا. تو اس لیے میں اسکول کا مجھے پتہ چلا تو میں اسکول میں داخل ہوا, اور اس کے بعد ماشاء اللہ اپنی میں 9th کلاس میں بہت اچھی تعلیم جو ہے نا وہ حاصل کر رہا ہوں. بریل سسٹم کے ذریعے نرسری تا میٹرک تک سلیبس یہ اسکول خود بناتا ہے. اور یہ بریل جو پریس روم ہے اس پہ نرسری کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک بکس بنائی جاتی ہیں, جس میں اردو, عربی, انگلش, میتھ اور ساری اس طرح کی بکس بنائی جاتی ہیں. جو جتنے بھی کالج یونیورسٹی میں بچے پڑھتے ہیں ان کا بکس کا خرچہ, ہاسٹل کا خرچہ, ایڈمیشن فی کا خرچہ, ان کے باقی پاکٹ منی, پک اینڈ ڈراپ, میڈیکل فیسلٹی, ٹریٹمنٹ وغیرہ وہ سارے ادارے کے بہاف پہ ہوتی ہے. اس اسکول میں نہ صرف سلیبس کی کتابیں پڑھاتے ہیں بلکہ قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. معبود برحق ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا. عقاب اسکول کے بچے جہاں تعلیمی میدان میں نام پیدا کر رہے ہیں وہاں کھیل کے میدان میں بھی کسی سے کم نہیں. عقاب اسکول کی کرکٹ ٹیم پاکستان بھر کے مقابلوں میں حصہ لیتی ہے اور اس اسکول کے 3 بچے پاکستان کی نیشنل کرکٹ ٹیم میں شامل ہیں, اور نیشنل بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کوچ کا تعلق بھی عقاب اسکول میرپور سے ہے. ہماری جو آزاد کشمیر کرکٹ کونسل ہے یہ مختلف علاقوں کی ٹور کر چکی ہے, جیسے لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, ایبٹ آباد, کراچی اور اٹک کے دورے کر چکی ہے. یہاں سے مختلف ٹرافیز لائی ہے اور آزاد کشمیر کا نام روشن کیا. جی آزاد کشمیر سے 4 پلیئرز ہیں. جو جمیل صاحب ہیں اس وقت پاکستان کے ہیڈ کوچ ہیں, اور یہ سابقہ کپتان بھی رہ چکے ہیں. اس وقت جو آزاد کشمیر کے کیپٹن ہیں نثار علی, وہ پاکستان ٹیم کے بھی کیپٹن ہیں. عقاب اسکول ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے. عقاب اسکول کے ذریعے ہم معاشرے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. بلائنڈ کے لیے ایک نارمل زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. عقاب اسکول کے ذریعے ہم ایک نارمل شخص کی طرح اپنی جو ہے زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. نابینا افراد کی کرکٹ میں استعمال ہونے والی بال عام بال سے بڑی اور ہلکی پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے. اس کے اندر آواز پیدا کرنے کے لیے بیرنگ بال ڈالے جاتے ہیں تاکہ بال کی آواز سے بال کی پوزیشن کا اندازہ کیا جا سکے. ہماری اصل میں ہماری جو بال ہوتی ہے اس میں بیرنگ ہوتے ہیں جس سے وہ پلیئر سن کر کھیلتے ہیں. جن کو بالکل نظر نہیں آتا ان کو 7 رنر دیے جاتے ہیں. اس کے 2 رنز, 1 رنز کا 2 رنز ہوتے ہیں, اور جو چوکا آتا ہے اس کے 8 رنز ہوتے ہیں, اور 6 رنز کے 12 رنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسکول میں نابینا بچوں کو موسیقی و میوزک بھی سکھایا جاتا ہے. یہاں پہ جتنے بھی بلائنڈ بچے ہیں, نابینا بچے ہیں, ان کو میں میوزک کی تعلیم دیتا ہوں. میوزک میں مطلب ان کو ڈفرینٹ چیزیں ان کو سکھاتا ہوں, اور کافی عرصے سے. تو میں خود بھی بلائنڈ ہوں, اور میں 94 میں بلائنڈ ہوا تھا ایکسیڈنٹلی, لیکن میں نے الحمدللہ کوشش کی, محنت کی, اور ماں باپ کی دعا سے اور اپنی کوششوں سے اللہ پاک نے میری ہیلپ کی, اور میں نے اس مقام پہ ہوں الحمدللہ. اب اپنا رزق کما رہا ہوں, اپنا خود اپنے ہاتھوں سے رزق کما کے کھا رہا ہوں. عقاب اسکول میں خوبصورت مسجد بھی بنائی گئی جس میں بچے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. یہاں پہ
8th 9th اور 10th کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور ساتھ یہاں پہ خطابت کے فرائض سر انجام دیتا ہوں یہاں مسجد میں 5 وقت کی نماز، اور باقی ہاسٹل کی میری ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقاب اسکول برائے نابینا اطفال کے اس عظیم پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں برطانیہ کے مخیر حضرات کی مدد قابل ستائش ہے۔ آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کو دنیا کیسے دکھائی دیتی ہے۔ یقیناً اس لمحے رنگ، روشنی، پھول اور منظر سب گم ہو جائیں گے۔ اس لمحے صرف اندھیرے کی کیفیت آپ کو درپیش ہوگی۔ البتہ آپ کو آوازیں زیادہ واضح سنائی دیں گی۔ صرف قدموں کی چاپ ہی آپ کے لیے لوگوں کی شناخت کا ذریعہ ہوگی۔ تو سوچئے نابینا افراد کی زندگی کیسی ہوگی۔ لیکن اب دنیا اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ آپ کے تعاون اور بریل ایجوکیشن کی مدد سے آپ نابینا افراد کو روشنی مہیا کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ برطانیہ میں آباد اوورسیز پاکستانی و کشمیری نابینا افراد کی آنکھوں کی روشنی بن رہے ہیں۔ ارشد رچال، دنیا نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔